بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، پہلی بات یہی ہے کہ میں آپ سب کے لیے ہر طرح کی سلامتی کی دعا کرتا ہوں اور برکت کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اہل و عیال میں، اپنے گھر بار میں، اپنے معاملات میں سلامتی بھی نصیب کرے، ہدایت بھی نصیب کرے اور برکت بھی نصیب کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نیلے آسمان کے نیچے اور اس وسیع زمین کی چھاتی پر جو کچھ ہے اس میں سے سب سے بڑی چیز قرآن مجید ہے۔ اگر ترازو کے کسی ایک پلڑے میں قرآن رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں آسمانوں اور زمین کے سارے خزانے رکھ دیے جائیں تو سچی بات یہ ہے کہ قرآن کا پلڑا جھک جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کا دھیان میری طرف ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح مل بیٹھ کر قرآن مجید کو سمجھنے سمجھانے کی جو توفیق اللہ ہمیں دے رہا ہے، اور ہمارے ساتھ ہماری بہنیں اور بیٹیاں بھی شریک ہیں، تو اس توفیق پر ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ اس کو صرف لفظوں کی حد تک نہ سمجھیں بلکہ اس کو محسوس کریں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہم پر بڑا احسان ہے اور اس کی طرف سے ہمارے لیے یہ بہت اچھی توفیق ہے۔ اس لیے ہم اس توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر ہم اپنی اس پہلی مجلس میں، پہلے اجتماع میں، پہلے سیشن میں جہاں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، وہاں ہم سب بڑی محبت سے، ادب سے اور احترام سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں اور ان پر بے شمار مرتبہ درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ آپ لوگ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے کو بھی اللہ نے بڑا ہی بابرکت بنایا۔ بہت ساری حدیث ہیں، مختلف قسم کی حدیث ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے ایک حدیث پڑھی تو اس سے میں زیادہ متاثر ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا ایک باب کھول دیتا ہے۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب کوئی بندہ ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا ایک باب کھول دیتا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے، بہت سارے مطلب ہو سکتے ہیں، لیکن ایک مطلب یہ ہے کہ کسی مسلمان کے ایک مرتبہ درود اور سلام بھیجنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے پر آنے والی کسی مصیبت، کسی مشکل اور کسی پریشانی کو ٹال دیتا ہے، عافیت کا ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب جہاں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کہتے ہیں کہ وہ ہمیں یہ توفیق دے رہا ہے، اسی طرح ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی محبت سے اور ادب سے اور احترام سے درود اور سلام بھیجتے ہیں، اور پھر ہم سب اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے بچوں کے لیے، اپنی بہنوں، اپنے بھائیوں کے لیے، ان کے اہل و عیال کے لیے، اپنے تمام عزیز و اقارب کے لیے
اور پھر دنیا میں پھیلے ہوئے تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور ہر طرح کے فضل اور رحم کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اب آج کا سبق ہے۔ ہمارے پاس 1 گھنٹہ ہے، اس گھنٹے ہی کو استعمال کرنے پر رضوان صاحب نے بڑا زور دیا تھا، بلکہ کل مجھ پر بڑا روب ڈالا تھا کہ بس 1 ہی گھنٹہ استعمال کرنا ہے۔ اس لیے میری کوشش ہوگی کہ گھنٹے سے کچھ 2 منٹ 3 منٹ پہلے ہی ہم اپنے پروگرام کو مکمل کر لیں۔ یہ ویسے بھی ایک حسن ہوتا ہے کہ جو پروگرام بندہ جس طرح ترتیب دے، جو وعدہ لوگوں سے کرے کہ بھائی اس ٹائم شروع ہوگا، اس ٹائم مکمل ہوگا، تو یہ ہمارا دین بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ اس وعدے کا بندہ لحاظ کرے۔ وعدہ پورا کرنا آداب میں سے بہت بڑا ادب ہے۔ تو انشاءاللہ ہم گھنٹے ہی میں اپنی بات کو مکمل کر لیا کریں گے۔ تو اب آپ آج کا سبق سنیں۔ سبق قرآن کا ہے۔ یہ لفظ میرا خیال ہے ٹھیک تو ہیں، لیکن یہ کہ لوگ چونکہ اس کو اور انداز سے لیتے ہیں، اس لیے اس کی وضاحت ضروری ہے کہ عرفان صاحب درس دے رہے ہیں، قرآن کا درس دے رہے ہیں۔ قرآن کا درس کسی انسان کا درس نہیں ہے، قرآن کا درس اللہ کا درس ہے جو اس نے سب انسانوں کو دیا۔ قرآن کا درس کسی بندے کا درس نہیں ہے۔ یہ واضح الفاظ ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم۔ بالکل کلیئر انداز میں اللہ نے کہا ہے کہ اے انسانوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف قرآن کی شکل میں درس آ گیا ہے، نصیحت آ گئی۔ تو گویا یہ سارے انسانوں کے نام خود اللہ کا درس ہے۔ تو میرا خیال ہے قرآن کا درس جہاں ہو رہا ہو، وہ چونکہ اللہ کا درس ہوتا ہے، اس لیے بندے کو اللہ ہی کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ درمیان میں کوئی بندہ اور چیز رہنے دے۔ مجھے آپ درمیان سے نکال دیں، میں خود کو بھی نکال دیتا ہوں، میں بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں، آپ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ بات تو اللہ کی ہے نا، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اور قرآن بلا شک و شبہ اللہ کا کلام ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، یہ بالکل اللہ کا کلام ہے 100%۔ اس کو نہ ماننے والے کسی بھی وجہ سے نہ ماننے والے بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اس لیے درمیان میں سے آپ مجھے نکال دیں، ہم سب اللہ کی بات سننے کے لیے متوجہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن اللہ کی بات ہے، قرآن اللہ کی نصیحت ہے، بالکل اس طرح کہ جس طرح کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ اللہ اس سے باتیں کرے تو وہ قرآن پڑھ لے۔ قرآن اللہ کی باتیں ہیں، جب وہ قرآن پڑھے گا تو قرآن کے ذریعے اللہ اس سے باتیں کرے گا۔ تو اس وقت ہم چونکہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن کے ذریعے ہم اللہ کو سن رہے ہیں، قرآن کو سننا گویا اللہ کو سننا ہے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ قرآن کو سننا اللہ کو سننا، قرآن اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے۔ جو بندہ قرآن سنتا ہے وہ گویا اللہ کو سن رہا ہے، اور اللہ کو سننا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ جو رب العالمین ہے، جس نے سارے جہان کو پیدا کیا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، پھر وہ ہمیں مار دے گا، تو اس کو سننا کوئی معمولی سننا ہے؟ اور ویسے بھی یہ قرآن ہی ہے جو حقیقت سے پردہ ہٹاتا ہے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے ماحول میں رہتے ہیں، یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، یہ زندگی اور پوری یہ جو کائنات ہے، یہ ایک سوال ہے۔
یہ سوال ہے. آج سے ہزاروں سال پہلے بھی یہ زندگی ایک سوال تھی اور یہ کائنات بھی ایک سوال تھی, اور آج ہزاروں سال بعد بھی یہ زندگی اور کائنات سوال ہے, اور اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے سوائے وحی الہی کے. نہ کسی فرد کے پاس, نہ پوری انسانیت کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے. میں سوال ہوں, میرے سوال کا جواب خود میرے پاس بھی نہیں. میں اپنی حقیقت کو نہیں جانتا, آپ بھی اپنی حقیقت کو نہیں جانتے. یہ انسان اور اس کی زندگی ایک سوال ہے, یہ کائنات ایک سوال ہے. اس سوال کا جواب صرف ایک سورس کی طرف سے آیا ہے, اور وہ انبیاء ہیں, اور اللہ کی طرف سے وحی الہی ہے. اور آپ بات اگر دھیان سے سنیں گے, اس سوال کے جواب, اس جواب کو قبول کرنے کے علاوہ انسان کے پاس چارہ بھی کوئی نہیں ہے. نہیں قبول کرے گا تو کیا کرے گا؟ کہاں سے جواب پائے گا؟ کوئی جواب اسے نہیں ملے گا. وہ ٹامک ٹوئیاں مارتا رہے گا, کوئی جواب اسے نہیں ملے گا. تو اس سوال کا جواب جو ہے وہ اللہ ہی نے دیا ہے, ہر دور میں دیا ہے. وہ تو کہتا ہے کہ میں بھائی ہر دور میں, اس نے وعدہ کیا تھا انسان کے ساتھ کہ میں ہر دور کے لوگوں کو یہ سمجھاتا رہوں گا کہ یہ زندگی کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے. تو اس لیے بڑی توجہ سے بات کو سنیں, بڑے دھیان سے. یہ جو سننے سنانے کا عمل ہے, اس کے فائدے کا تعلق زیادہ سننے والے سے ہے, سنانے والے سے نہیں ہے. پتہ نہیں آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں. سننے سنانے کا جو عمل ہے, اس کا فائدہ سننے والے سے زیادہ ہے. سننے والا اگر ٹھیک سنے تو پھر فائدہ ہوتا ہے. سنانے والا اگر بہت ہی اچھا ہو اور بہت اچھے انداز سے سنائے, اگر سننے والا سننے کا حق ادا نہ کرے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور میرا خیال اس کی بھی ایک بہت بڑی مثال ہے, اگر آپ کا دھیان ادھر ہے, اللہ کرے ادھر ہو. یہ لمبے روزوں کا ویسے ایک فائدہ تو ہے کہ بندہ تھک کر بالکل وہ ہو جاتا ہے اور نیند شین اڑ جاتی ہے. تو اگر آپ دھیان سے سن رہے ہیں تو سنانے کا عمل جو ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سنایا, اس سے کوئی بہتر سنانے والا ہو سکتا ہے. اور جتنا اچھا انہوں نے سنایا کوئی سنا سکتا ہے. لیکن انہوں نے تو ابو جہل کو بھی سنایا اور ابو بکر صدیق کو بھی سنایا. ان دونوں میں سے جس نے ٹھیک سنا اس نے فائدہ حاصل کر لیا. اس کا مطلب یہ کہ جو سننے والا ہے وہ اگر اس کو ٹھیک سنے اور اس سننے کا حق ادا کر دے تو پھر فائدہ ہو جائے گا. ابو جہل نے اس کو ٹھیک نہیں سنا یا اس کا حق ادا نہیں کیا, ابو بکر صدیق نے اس کا حق ادا کر دیا. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس قرآن کو توجہ سے سنیں گے اور سننے کا حق ادا کریں گے تو بالکل قرآن وعدہ کرتا ہے کہ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے خاموش ہو جاؤ اور توجہ سے سنو. میں وعدہ کرتا ہوں, اللہ کہتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں اگر تم توجہ سے اور خاموشی سے سنو گے تو ہم تم پر رحم کریں گے. لعلکم ترحمون. اس لیے پوری توجہ سے سنیں. پہلی بات یہ ہے, پھر اس کو اپنے تدبر, اپنے فکر اور اپنے غور و خوض کے ساتھ جوڑیں جو بات آپ سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض.
یہ قرآن حقیقت سے پردہ ہٹا رہا ہے. یہ جو سوال ہے، یہ زندگی سوال ہے، یہ کائنات سوال ہے، اس کا جواب دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ لوگوں سنو، کان کھول کر سن لو، دماغ بھی کھول کر سن لو کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے، تم نہیں ہو. مالک اللہ. حتیٰ کہ تم اپنے جسم اور جان اور زندگی کے مالک بھی نہیں ہو. یہ وسائل اور رشتے تو بعد کی بات ہے نا. خود اپنے جسم اور اپنی زندگی کے بھی تم خود مالک نہیں ہو. تمہارے وجود اور تمہاری زندگی کا مالک بھی اللہ ہے. اور جو کچھ تم دیکھ رہے ہو اور جو کچھ تم نہیں دیکھ رہے اس کا مالک بھی اللہ ہے. اور جو رزق اور رشتوں کی شکل میں جس کو میرا اور میری کہتے ہو وہ بھی تمہارا نہیں ہے، اس کا مالک بھی اللہ ہے. میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا بندہ غور کرے تو بات تو ٹھیک ہے. ظاہر ہے میں اپنے وجود کا مالک نہ موجد ہوں نہ مالک ہوں. میں اپنی زندگی کا مالک خود نہیں ہوں، نہ اس کو خود میں چلا رہا ہوں. آپ دیکھیں نا کہ ہم بڑی چیز ہیں لیکن ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اور میرے پاس جو کچھ ہے اس کا مالک بھی میں نہیں ہوں. تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمانوں اور زمین کی اور اس زندگی کی ایک حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی ہر شے کا مالک اللہ ہے. تم کیا ہو؟ تمہیں اس نے جسم اور وجود کی شکل میں، زندگی کی شکل میں، وسائل کی شکل میں، رشتوں کی شکل میں، نعمتوں کی شکل میں جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہوا ہے وہ اس کی طرف سے تمہارے پاس امانت ہے. مالک تم نہیں ہے. جتنی دیر وہ چاہے گا امانت تمہارے پاس رہنے دے گا، جب چاہے گا واپس لے گا. اسی لیے قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں. اللہ کرے آپ کا دھیان میری طرف ہو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. تمہارے لیے اس زمین میں رہنا یعنی زندگی گزارنا اور یہ جو وسائل زندگی ہے یہ تمہارے لیے رہنا بھی عارضی ہے اور وسائل زندگی بھی عارضی ہیں ایک متعین مدت تک کے لیے. اگر یہاں رہنا بھی عارضی ہے اور یہاں جو وسائل ہمارے پاس ہیں وہ عارضی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مالک نہیں ہیں. یہ زندگی، یہ وجود جس نے دیا ہے جب وہ چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے. موت کا جھٹکا بندے کو خود اس کی زندگی سے اور اس کی ہر چیز سے فارغ کر دیتا ہے. اور ثابت کر دیتا ہے کہ یہ جو کچھ اس کے پاس تھا اس کا نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں بار بار سمجھائی ہے اور اگر کوئی بندہ اس کو سمجھ جائے تو اس کا رویہ چینج ہو جاتا ہے، اس کی سوچ بھی چینج ہو جاتی ہے، اس کا عمل بھی چینج ہو جاتا ہے. جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں یا جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا ہے تو ظاہر ہے اس کا رویہ عمل اور طرح کا ہوتا ہے. اور جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ امانت ہے کسی اور کی، اللہ رب العالمین کی، تو اس کا رویہ بالکل چینج ہو جاتا ہے. بڑا بنیادی سبق ہے اور ٹھیک ہے. کوئی مائی کا لال اٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں زندگی اور جو کچھ میرے پاس ہے اس کا مالک میں نہیں کہہ سکتا. ہے ہی نہیں، وہ مالک ہے ہی نہیں، کیا کس طرح سے.
اس کے بعد اگر بات یہاں تک ہوتی تو بھی خیر تھا کہ بھائی میری زندگی میری نہیں ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں، وجود کا مالک نہیں ہوں، وسائل جو میرے پاس ہیں اس کا مالک بھی میں نہیں ہوں، رشتے جو میرے ہیں وہ بھی ان کا بھی مالک میں نہیں ہوں. بات اگر یہاں تک رہتی تو بھی خیر تھی کہ بات اللہ مالک ہے اور جتنی دیر عارضی طور پر اس نے مجھے وجود اور زندگی بخشا ہے بس ٹھیک ہے، جو نعمتیں بخشی ہیں جب وہ جی چاہے گا لے لے گا. لیکن بات اتنی نہیں ہے. اس کے بعد اللہ کیا کہتا ہے؟ اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ. تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب بھی تم سے لے لے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندگی اور یہ جو وسائل اور امانتیں ہیں یہ امانت بھی ہیں اور آزمائش بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پوری زندگی اور امانتوں کا حساب ہم سے لینا ہے کہ تم نے اس زندگی، اس وجود، اس زندگی اور ان امانتوں کا تصرف کس طرح کیا. میرے حکم کے مطابق میرے لیے کیا یا اس کے علاوہ رغم کیا. یہ بڑی نازک بات ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ حقیقت سے ایک پردہ اٹھا رہا ہے کہ انسانوں تم یہاں شترے بے مہار نہیں ہو. تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے. وہ مقصد نہیں ہے جو تم نے سمجھا ہوا ہے یا جس مقصد کے تحت تم زندگی گزار رہے ہو. وہ مقصد ہے جو میں نے متعین کیا ہے اور جس مقصد کو سامنے رکھ کر میں نے تم سے جو حساب لینا ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ. تمہارے نفسوں میں جو کچھ ہے اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، ہم اس کا حساب لے لیں گے. اب اس میں ایک تو یہ بات ہے نا کہ بھئی دل کے اندر جو کچھ ہے اس کا حساب اللہ لے گا، جس کو بندہ ظاہر کرے یا جس کو چھپائے. اس میں ایک بڑی قیمتی بات ہے. اگر آپ دھیان کریں تو میں آپ کو بتاتا ہوں، ورنہ میں واپس لے لیتا ہوں. اگر دھیان سے سنیں نا تو اس میں ایک بڑی قیمتی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. دیکھیں، اس دنیا میں انسان جو اعمال کرتا ہے ان اعمال کا دار و مدار اس کے پیچھے اس کی نیت پر ہوتا ہے. حتیٰ کہ جو بظاہر نیک اعمال کرتا ہے ان نیک اعمال کے قبول ہونے کا دار و مدار بھی نیت پر ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو، میں نے تمہارے اعمال کو تمہارے ارادوں کی بنیاد پر جانچنا اور پرکھنا ہے، اور میں تمہارے ارادوں سے پوری طرح واقف ہوں. حتیٰ کہ قرآن مجید میں ایک بڑی عجیب تمثیل آتی ہے اور بندہ حیران ہوتا ہے اس کو پڑھ کر یا سن کر کہ بھائی ہم کیا کریں گے. بڑی نازک ہماری ذمہ داری ہے. ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان ہوتا ہے؟ آپ سوچیں نا کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان ہے. کیا مطلب کہ اللہ میرے اور میرے دل کے درمیان ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بتائیں آپ اپنی نیت سے کتنے واقف ہیں؟ آپ کی نیت میں اور آپ میں کتنا فرق ہے؟ کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. ظاہر ہے بندہ اپنے ارادے اور نیت کے تو بہت قریب ہے، بلکہ کیا اس کے میں تو کوئی فاصلہ بندہ کر ہی نہیں سکتا.
لیکن اللہ تعالیٰ بڑی عجب بات کہہ رہا ہے کہ لوگوں، جس اللہ کے سامنے پیش ہو کر تم نے حساب دینا ہے، جتنے تم خود اپنی نیت کو جانتے ہو اس سے کہیں زیادہ تمہارا رب اس نیت کو جانتا ہے۔ تو تمہارے اعمال کے پیچھے جو ارادے ہیں اور نیتیں ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے، اور ان نیتوں کے مطابق وہ تمہارے اعمال کا پورا حساب کر کے تمہیں دے دے۔ اچھا جی، اب تو ہم تو جو زندگی گزار رہے ہیں وہ گزار رہے ہیں، اب اس کا ہم کیا کریں جو کچھ بھی ہے، لیکن ہم زندگی کے حقیقی مقصد سے بہت دور ہیں۔ ہم نے اس زندگی میں اللہ کو الہ بنانے کے باوجود خود اپنے آپ کو الہ بنا لیا ہے اور اپنے ہی آپ کو پوجتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں وہ دنیا یاد نہیں ہے جس دنیا کو پورا قرآن کہتا ہے کہ اصل مقصد ہی تمہاری وہ دنیا ہے، وہ آخرت ہے۔ یہ تو مقصد ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے، اچھا جی میں تو سمجھتا ہوں کہ اس ایک آیت کے اندر پورا دین موجود ہے، پورا دین اس ایک آیت کے اندر موجود ہے، پورے کا پورا دین۔ اسی لیے شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے نیچے سے خاص خزانے کے طور پر مجھے دی ہے۔ اب یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ہم تو نہیں جانتے کہ عرش کیا ہے، عرش کے نیچے خزانے کیا ہیں، ان خزانوں میں سے اللہ نے ایک خزانے کے طور پر یہ 2-3 آیتیں دی ہیں، تو وہ خزانہ کیا ہے ہمیں اس کا پورا ادراک تو نہیں ہے، لیکن ہمیں احساس دلایا جا رہا ہے کہ یہ آیتیں جو ہیں ان کے اندر خزانہ ہے، اور خزانہ یہی ہے کہ حقیقت کو کھولتی ہیں یہ آیتیں، اور زندگی کی حقیقی راہ کو واضح کرتی ہیں یہ آیتیں۔ یہی خزانہ ہے بھائی، جس کے پاس بڑے خزانے ہیں اس دنیا کے بڑے خزانے اس کے پاس ہیں، لیکن ہدایت کا خزانہ نہیں ہے، اور ہدایت پر چلنے کا خزانہ نہیں ہے، تو اس کے سارے خزانے مائنس ہو جاتے ہیں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اب اس کے بعد اللہ اسی آیت میں فرماتا ہے کہ لوگوں تمہیں تو اس کا احساس نہیں ہے، لیکن تمہارا انجام 2 حالتوں میں سے ایک حالت کی شکل میں ہو جائے گا۔ ہر بندہ جو ہے وہ 2 حالتوں میں سے ایک حالت کو انجام کے طور پر ضرور دیکھے گا۔ وہ کیا انجام ہوگا؟ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ انسان کے حصے میں یا تو اللہ کی طرف سے مغفرت آئے گی یا عذاب آئے گا۔ اچھا جی یہ ہونا ہے، بالکل جو الٹیمیٹلی جو کچھ ہونا ہے وہ یہی ہے، یا مغفرت ہے یا عذاب ہے۔ خوش قسمت ہے جو مغفرت کی فکر کرتا ہے، مغفرت کے راستے پر چلتا ہے اور مغفرت طلب کرتا ہے۔ بدقسمت ہے جو عذاب کی راہوں پر چلتا ہے اور جس کا انجام عذاب کی شکل میں۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ اب پڑھا لکھا آدمی بھی اگر یہ میں یشاء کے جو لفظ ہیں ان میں آ کر یہ کہے کہ یہ اللہ نے کہا ہے کہ جس کو چاہوں گا میں معاف کر دوں گا اور جس کو چاہوں گا میں عذاب دوں گا، تو پھر ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ یار دو بھی چنگے سیانے بندے ہو، چنگے سیانے بندے ہو۔
رب کے بارے میں آپ نے گمان کیا ہے کہ وہ اپنے اختیار کا غلط استعمال کرے گا؟ یہ جو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اس میں اس کا اختیار ظاہر ہو رہا ہے کہ بلا شبہ مغفرت اور عذاب کا اختیار اس کا ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو میں یہ شاہ کے لفظ اس نے استعمال کیے ہیں جن میں اس نے اپنا اختیار بتایا ہے، اس میں سے آپ نے سمجھ لیا ہے کہ اس کا اختیار اندھے کی لاٹھی کی طرح چلے گا؟ کتنی زیادتی تم کرتے. اختیار تو اسی کا ہے، لیکن اس کا اختیار تو بڑے علم اور بڑے عدل اور بڑے رحم کی بنیاد پر استعمال ہوگا، لیکن اختیار تو اسی کا ہے. تو یاد رکھیں کہ ان دو حالتوں میں سے کسی ایک حالت تک ہمیں پہنچنا ہوگا. ہر انسان کو، جو انسان پیدا ہوا ہے وہ ان دو حالتوں میں سے ایک حالت تک پہنچے گا. واللہ علی کل شیء قدیر. اور یاد رکھو کہ اللہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے. یہ جو لفظ آتے ہیں نا، اس سے پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا، یہ پڑھا ہوگا کہ یہ جو شیء کا لفظ آتا ہے، ہم عام طور پر اس کا ترجمہ چیز کر لیتے ہیں کہ وہ ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے، وہ ہر شے پر اختیار رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیء کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان میں بڑی معمولی اور حقیر سی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ جو کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے، اس کے اندر جو لکیر ہوتی ہے، اس میں سے جو ایک باریک سا دھاگا نکلتا ہے اس کو شیء کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی وسعت اور باریکی بیان کی ہے کہ جو کچھ ہے بڑی سے بڑی چیز پر بھی اسے پورا اختیار ہے، اور مائنر سے مائنر چیز بھی اس کی نظر اس کے اختیار میں. تو یہ پہلی آیت ہے، تو پہلا سبق ہے، اور میرا حال ہے اس میں پورا دین. للہ ما فی السماوات وما فی الارض. نہ اس غلط فہمی میں شکار نہ ہونا، میں اور میرے کے چکر سے نکلو. اسی نے تمہیں خواب کیا ہے، اسی نے تمہیں خواب کیا. بات کو، حقیقت کو سمجھو. یہ میں اور میرا بت ہے، اس کو توڑو. اس کو بت بنا کر نہ پوچھو، اس کو امانت سمجھ کر وقت گزارو. یہ میں اور میرا ہی بت ہے، یہی تو بت بنا ہوا، اسی نے تو سارا کام خراب کر دیا، ساری زندگی کا بیڑا غرق کر دیا میں اور میرے نے. اس بت سے باہر نکلو، اس بت کو توڑو. یہ جو کچھ تمہارے پاس ہے تمہارا نہیں ہے، تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، اور اس کا حساب اس نے تم سے لینا ہے. اس کے بعد اگلی آیت ہے، وہ سنیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ ماڈل انسانوں کے سامنے رکھا ہے. انسانوں ہی میں سے انسانوں کا وہ ماڈل اور نمونہ جو حق پر ہے اور جو نجات پا جائے گا اور کامیاب ہو جائے گا. ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں کیا. اللہ زبردست ان کی تصویر لوگوں کے سامنے بیان کی ہے کہ یہ ہے ان لوگوں کی تصویر
جو حق پر ہیں اور جو کامیاب اور کامران ہیں اور جنہوں نے انسانی زندگی کی حقیقت کو پایا ہے. جو اس تصویر پر اپنی تصویر کو فٹ کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو اس تصویر کے علاوہ کوئی اور تصویر بنائے گا ناکام ہو جائے گا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا. ہر دور میں جو اللہ کی طرف سے رسول آتا ہے اس کا ایمان اور اس کا عمل ہی آئیڈیل ہوتا ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اور عمل آئیڈیل اور نمونہ ہے. ہدایت کا آئیڈیل اور ہدایت کا نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جو بندہ ان کے ایمان پر ایمان لائے گا اور ان کے عمل پر عمل کرے گا وہی نجات پائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وقت کا جو بھی نبی ہوتا ہے اس کا ایمان اور اسی ایمان کے مطابق ایمان لانے والوں کا ایمان، اس کا عمل اور اس کے مطابق عمل کرنے والوں کا. یہ بڑا اس میں باریک نقطہ ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. قرآن مجید میں مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی سمجھدار ہیں، قرآن مجید میں یہ جملہ بھی ایک سے زیادہ مرتبہ آیا ہے کہ جس طرح تم ہدایت پائے ہو، جس طرح تم نے ہدایت پائی ہے، اس طرح اگر یہ لوگ ہدایت پائیں گے تو ہدایت پر ہو. تو یہ بھی ایک بہرحال ہمارے لیے تو میں تو سمجھتا ہوں ایک نازک ہی مسئلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آئیڈیل ہے نا. جس کا ایمان ان کی اتباع میں ہوگا وہی ایمان قابل قبول ہوگا، اور جس کا عمل ان کی اتباع میں ہوگا وہی عمل قابل قبول ہوگا. اگر ہمارے اور ان کے ایمان میں کوسوں کا فاصلہ ہے، مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے، تو وہ شاید ایمان اور عمل قابل قبول نہیں ہو. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. یہ سارے اللہ پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، سارے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسلہ، اور ایمان کے معاملے میں کسی رسول کے اندر فرق نہیں کرتے. لیکن ایمان، صرف ایمان جو ہے وہ ذریعہ نجات نہیں ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا یہ ایمان لانے والے، ہمارا رسول اور اسی کی اتباع میں ایمان لانے والے مومن، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں. ایمان کے بعد یہ ضروری ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو سنا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے. سمعنا وأطعنا. اور میں اگر یہ یہاں بیٹھ کر کہوں تو یہ بات غلط نہیں ہے. ویسے پڑھے لکھے لوگوں کو بحث کرنے کی عادت ہوتی ہے، وہ بحث کر سکتے ہیں، اپنے دل ہی دل میں مناظرہ بنا سکتے ہیں، کئی سوال پیدا کر سکتے ہیں، کئی اعتراض پیدا کر سکتے ہیں. لیکن میں اگر یہ کہوں کہ جس بندے نے اللہ کے پیغام اور اللہ کے قرآن کو جانا اور سمجھا ہی نہیں، اس نے اللہ کے حکم کو سنا ہی نہیں. ایمان لانے کے بعد نجات کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سنا، ہم سنتے ہیں، جو حکم آپ کا ہے اللہ ہم سنتے ہیں. اور جس بندے کو ساری زندگی اس قرآن کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس نے اللہ کا حکم کیسے سنا؟
اور وہ صرف سنتے ہی نہیں، وَأَطَعْنَا، اور ہم اطاعت کرتے ہیں۔ یعنی ایمان کے بعد نجات کے لیے، کامیابی کے لیے، فلاح کے لیے، مغفرت کے لیے، رضا کے لیے اور جنت کے لیے سمعنا شرط ہے۔ کوئی ایمان لاتا ہے، کہتا ہے میں مومن ہوں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم کو وہ جانتا ہی نہیں ہے، اور اگر وہ جانتا نہیں ہے تو وہ عمل کیسے کر سکتا ہے؟ یہ بعض لوگ کہتے ہیں چھڈو جی کی فائدہ جی، درس سننے کا کی فائدہ، کنے درس سنے نے، درس سننے تو ساری زندگی لنگ گئی ہے، عمل کرتا کوئی نہیں، عمل نہ کریے تو کی بنتا؟ عمل دی گل ہے اصل وچ، عمل تو کرتے نہیں، درس دینے والے بھی عمل نہیں کرتے، درس سننے والے بھی عمل نہیں کرتے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، میں تسلیم کرتا ہوں کہ اصل بات عمل ہے، لیکن کیا وہ علم کے بغیر ہو سکتا ہے؟ بھائی جو کسی چیز کو جانتا ہی نہیں، جو بندہ اللہ کے حکم کو جانتا ہی نہیں کہ زندگی کے اس معاملے میں اللہ کا حکم یہ ہے، وہ عمل کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے سمعنا کو اطعنا سے پہلے رکھا۔ ایمان کے بعد سمعنا، ہم نے سنا، اور جو بندہ اللہ کے حکم کو سنے اور اطاعت نہ کرے، وہ تو سننا اور نہ سننا ایک برابر ہی ہے۔ اس لیے کہا کہ ایمان لانے کے بعد ایمان والے کہتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں اور ہم اطاعت کرتے ہیں، اور اس کے بعد لفظ ہیں، یعنی ایمان لاتے ہیں، سنتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایمان اور اس زندگی سے بہت دور ہیں جو مطلوب اور مقصود ہے، اس لیے ہمیں باتیں سمجھ نہیں آتی۔ غفرانک ربنا وإلیک المصیر، ایمان لاتے ہیں اور رسول کی اتباع میں ایمان لاتے ہیں، رسول کی طرح ایمان لاتے ہیں، رسول کی اطاعت میں سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے کیا ہے؟ مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں، سنتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں اور معافیاں بھی مانگتے ہیں۔ اچھا جی، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جو بندہ ایمان اور سماعت اور اطاعت کے جتنے بڑے اور اعلیٰ مرتبے پر ہوگا، وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے زیادہ معافیاں مانگے گا، اتنا ہی زیادہ اللہ سے معافیاں مانگے گا۔ اب ظاہر ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو اطاعت میں کوئی نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے تھے، ہر وقت معافی مانگتے تھے، اور ان کی اتباع میں جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے سنا اور جنہوں نے اطاعت کی، ابو بکر صدیق یا عمر فاروق، وہ ہر وقت اللہ سے معافیاں مانگتے تھے۔ ہم چونکہ ایمان، سماعت اور اطاعت کے معاملے میں دور ہیں، اس لیے معافیاں مانگنے کے معاملے میں بھی بڑے بے پرواہ ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ دوسری آیت ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول اور اس کے ساتھی ہی نجات پائیں گے، بس رسول اور اس کے ساتھی، اور اس کے ساتھی سے مراد صرف صحابہ نہیں ہے، ایمان میں، سماعت میں اور اطاعت میں قیامت تک جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا وہ ان کا ساتھی ہے، وہ ان کے ساتھ۔ کُلٌّ آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا
آپ یہ بات کر سکتے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں سمعنا واطعنا، میں نے سنا اور میں نے اطاعت کی، میں سنتا ہوں اور میں اطاعت کرتا ہوں؟ چلے ہم اگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے سنا اور میں نے اطاعت کی، اور ہم نہیں کہہ سکتے، یا اگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں سنتا ہوں اور اطاعت کرتا ہوں، اور میرا حال ہے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے، تو ہمت کریں یہ تو کہیں کہ میں سنوں گا اور اطاعت کروں گا، انہیں تو ہمت کرو نا۔ اور اگر انہیں بھی نہیں کرنی تو یہ پھر سننا سنانا تو پھر بچے ہی رہ جانا۔ زندگی میں کوئی تو مرحلہ آنا چاہیے نا کہ جب بندہ ہمت کرے اور جرأت کرے اور ایمان کی وادی میں داخل ہو جائے، کوئی تو مرحلہ آنا چاہیے۔ غفرانک ربنا وإلیک المصیر، اے مالک تجھ سے خطا بخشی اور معافی مانگتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے تیرے پاس جانا ہے، اور تیرے پاس جانا کوئی آسان کام نہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے، تیسری آیت۔ ان آیتوں کو گھر جا کر بھی پڑھیں اور سوچیں اور غور کریں۔ واللہ قرآن مجید جو ہے یہ بالکل بڑے بڑے پڑھے لکھوں کے منہ اور دماغ بند کر دیتا ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں رہتا، یہ سارا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ پھر سنیں، ان الفاظ کے بارے میں لوگوں کے اندر بڑے عجیب عجیب گمان ہے، اور لوگ اپنی زندگی، اپنی مشکلات، اپنی پریشانیوں پر فٹ کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی تعلق انسان پر آنے والی مشکلات سے نہیں ہے۔ بندے آدھے جی مینوں اینا پا دیتا سو، میرے جتے انی ہمت ہی نہیں، تے آپ ہی آندہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں کوئی حکم انسان کی وسعت اور طاقت سے زیادہ نہیں دیا، بالکل۔ اور یہ واحد دین ہے، واحد دین ہے جس میں کوئی حکم انسان کی وسعت اور طاقت سے بڑھ کر نہیں ہے، خواہ وہ عبادات سے متعلق ہے، خواہ وہ اخلاق سے متعلق ہے، خواہ وہ معاشرت سے متعلق ہے، خواہ وہ معیشت سے متعلق ہے۔ خواہ مخواہ انسان اپنے لیے اگر ایسا ماحول پیدا کر لے جس ماحول میں وہ اللہ کے حکم پر چلنا اس کے لیے مشکل ہو، تو اس میں اللہ کا کیا قصور ہے؟ خود اس نے پیدا کیا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے لیے اس فضا کو پسند کرتا جو اللہ کی بندگی کے لیے آسان ہوتی ہے، اس نے خود اپنے لیے ایسا ماحول پسند کر لیا ہے جہاں پر اللہ کے حکم پر چلنا آسان نہیں ہے۔ تو اس میں قرآن کا کیا قصور ہے؟ یا اللہ کے حکم کا کیا قصور ہے؟ اللہ نے کوئی حکم انسان کی وسعت سے بڑھ کر نہیں دیا، میں 1000 مرتبہ یہ کہتا ہوں۔ اس نے نماز کا حکم دیا ہے، یہ انسان کی وسعت سے بڑھ کر، اس نے روزے کا حکم دیا ہے، یہ انسان کی وسعت سے بڑھ کر، بلکہ جہاں انسان کی وسعت میں معاملہ آتا ہے وہاں گنجائش پیدا کر دیتا ہے، وہاں گنجائش پیدا کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ کا حکم وسعت سے بڑھ کر، ٹیکس لینے والے تو 40%، 50%، 60% ٹیکس لیتے ہیں، اور اس ٹیکس کو وہ حق بجانب کہتے ہیں، اور ہم بھی اس کو بسا اوقات حق بجانب سمجھ لیتے ہیں۔ ہمیں بھی سمجھ آتا ہے کہ یہ ٹیکس لینے والا جو ٹیکس مانگ رہا ہے یہ حق بجانب ہے،
لیکن وہ 40% ٹیکس مانگ رہا ہے، وہ 50% ٹیکس مانگ رہا ہے، وہ 60% ٹیکس مانگ رہا ہے، اور اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جسٹیفائی کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین جو کہتا ہے وہ بھی سب کو نہیں کہتا۔ جس کے پاس کسی مال کا ایک خاص نصاب ہے اور وہ نصاب پورا سال اس کے پاس رہتا ہے، اور پھر اللہ کہتا ہے کہ اس میں سے 2.5% دو، تو یہ انسان کی تکلیفیت مطلب اس کی وسعت سے بڑھ کر ہے۔ حج انسان کی وسعت سے بڑھ کر ہے۔ وہ بھی اللہ سب کے لیے تو نہیں کہتا کہ بھئی جس کی صحت ہے یا جس کے مطلب جس کے پاس وسائل ہیں وہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ، یہ تو اب شوقیہ لوگ جاتے ہیں نا، عمرے کرتے ہیں پھر عمرے کرتے ہیں پھر عمرے کرتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں اگر شوق ہے تو بھی ٹھیک ہے، نفل کو جتنا چاہے پڑھتا رہے، نیکی کا کام کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو زندگی میں صرف ایک بار اس بندے پر جس کی صحت ہے اور جس کے وسائل ہیں اور جسے راستے کا کوئی خوف نہیں ہے، اس کے لیے حج فرض کیا ہے۔ تو یہ حج انسان کی وسعت سے بڑھ کر ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، بہرحال آپ سن تو لینا، سننے میں کیا حرج ہے، سننے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاد اور قتال کے حکم بھی اللہ تعالیٰ وسعت سے بڑھ کر نہیں دیتا۔ قتال مشکل کام ہے نا، لیکن قتال جن عذاب اور شرائط کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا فرض دیتا ہے وہ بالکل انسان کی وسعت کے اندر ہے، باہر نہیں۔ کوئی حکم انسانی وسعت اور طاقت سے بڑھ کر نہیں۔ دو باتیں ہیں، جب ہم ان دو باتوں پر سوچتے ہیں تو میں تو خود بڑا حیران ہوتا ہوں۔ ایک یہ کہ اللہ کا کوئی حکم، اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم انسانی عقل کے خلاف نہیں ہے۔ کوئی حکم مجھے آپ ثابت کر دیں کہ دین کا کوئی حکم انسان کی عقل کے خلاف ہے۔ اس کے حکم کے خلاف جو کچھ ہے وہ سب کچھ عقل کے خلاف ہے۔ اللہ کا کوئی حکم عقل کے خلاف نہیں ہے اور وسعت سے بڑھ کر نہیں، جب وہ عقل کے بھی بالکل مطابق ہے اور وسعت کے بھی اندر ہے، اس لیے پھر اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں نے چارٹر دے دیا ہے اپنے احکام کا، لہذا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اب میرے وہ احکام جو وسعت سے بھی باہر نہیں ہیں اور عقل کے بھی مطابق ہیں، ان کے مطابق جو بندہ عمل کر کے کوئی کمائی کرے گا اس کا فائدہ اسے ہی ہوگا، اور اس کے باوجود جو بندہ ان کے خلاف کرے گا اس کا خمیازہ بھی اسے بھگتنا پڑے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ یہ آزمائش کی دنیا ہے، تم آزمائش میں ہو، اور یہ آزمائش ہوگی اللہ تعالیٰ کی اس دین کے مطابق جو اس نے شروع سے بندوں کے لیے پسند کیا ہے، اور اس کے دین کی یہ نیچر ہے کہ اس نے کوئی حکم انسانی عقل کے خلاف بھی نہیں دیا اور انسان کی وسعت سے بھی بڑھ کر نہیں دیا۔ اب اس کے مطابق جو کوئی نیک عمل کر کے آئے گا اس کی جزا اس کے لیے ہے، اور جو کوئی برائی کر کے آئے گا اس کی سزا بھی اس کے لیے ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو پہلا درس مکمل ہوا، اللہ کرے تو ہاں سنیا ہو، میں تو سنا چھڑیا، اللہ کرے تو سنیا ہو۔ بس اس میں ویسے کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے آپ کی مشکلات اپنی ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا تھا
کہ بھئی اتنی دور سے آپ نے مجھے مطلب چلے میں یہ لفظ بول دیتا ہوں، زحمت دی ہے، تکلیف دی ہے، پیسہ بھی خرچ کیا ہے، اس کا بھی پورا انتظام کیا ہے۔ تو اب یہ کوشش کریں کہ جو بندہ پاکستان سے تعلق رکھتا ہے یا انڈیا سے تعلق رکھتا ہے یا کسی اور جگہ سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ اردو کو سمجھ لیتا ہے تو اس کو یہاں لانے کی کوشش کریں۔ چودھری اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک رکاوٹ یہ ہے کہ پارکنگ کے پیسے دینے پڑتے ہیں۔ نہیں، یہ واقعی رکاوٹ ہے، مطلب یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے اگر کسی کام میں کوئی رکاوٹ پیش آ جائے تو پھر زیادہ محنت کرنی چاہیے، لوگوں کو زیادہ تیار کرنا چاہیے۔ ہم تو وہاں پاکستان میں کرتے ہیں، لیکن آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا۔ پاکستان غریب ملک ہے، اس لیے وہاں یہ ممکن ہے، اور ہم تو کرتے ہیں کہ لوگوں کے لیے۔ یہاں تو پارکنگ مطلب پیسے دینے پڑتے ہیں نا، وہاں ظاہر ہے سواری کے پیسے دینے پڑتے ہیں، پارکنگ کے پیسے نہیں دیتے۔ تو ہم بالکل ان دروس کے اندر لوگوں کو سواریاں فراہم کرتے ہیں، پیسے اپنی جیب سے دیتے ہیں۔ بسا اوقات ایک ایک پروگرام میں کئی لاکھ روپیہ صرف اس وجہ سے کہ لوگ آ جائیں، آ کر سن لیں۔ تو آپ بھی کوئی اس طرح کا کریں کہ پارکنگ کے پیسے دینا شروع کریں اگر ممکن ہو، ورنہ لوگوں کو کہیں یار کوئی نہیں، بس لگ جائیں گے پیسے، تو پھر یہ تو پارکنگ کے واحد یہ پیسے ہوں گے جو رائے خدا میں لگیں گے، ورنہ پارکنگ کے تو پیسے آپ دیتے ہی رہتے ہیں، آپ آزاد دیتے رہتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ اردو کو سمجھنے والے ضرور اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ شریک ہوں۔ آپ بھی، اب آپ تو بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے پتہ نہیں آپ کے اہل و عیال یہاں ہیں یا نہیں۔ اہل و عیال میں صرف بیوی نہیں آتی، یہ سمجھ لینا کہ نہیں، بیوی بھی ہے، اہل و عیال میں بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، اور اہل و عیال میں تو تھوڑا سا اس کو دائیں بائیں کریں تو بہنیں بھائی یا اور بھی ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اہل و عیال کو کنفرم کریں، پھر دوست احباب کو کنفرم کریں، تاکہ ہمیں اس کا زیادہ فائدہ ہو۔ الحمدللہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے، یا اللہ ہم سب پر اپنا فضل فرما، یا اللہ ہم سب پر رحم فرما، یا اللہ جتنے لوگ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سمیت بزرگ ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، معصوم بچیاں ہیں، یا اللہ جس کے دل میں جو جائز دعا ہے، یا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما، اس کی دعا کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو بندہ جس پریشانی میں مبتلا ہے، سوائے تیرے کوئی نہیں ہے جو اس پریشانی کو دور کرے اور اس بندے کو سکون اور خوشی بخشے۔ یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر کے ہمیں اطمینان اور خوشی نصیب فرما، ہمیں اطمینان اور خوشی نصیب فرما، ہمیں اطمینان اور خوشی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بندہ کسی معاملے میں محروم ہے، یا اللہ اس کی محرومی کو دور فرما۔ یا اللہ تیرے سوا سارے خزانے تیرے پاس ہیں، تو ہی محرومیوں کو دور کر سکتا ہے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرما، نیک اعمال کی توفیق دے، ہماری دعائیں قبول فرما، اور دعاؤں سے بڑھ کر اپنی طرف سے فضل اور رحم فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان پر رحم فرما، یا اللہ وہاں سے ظلم اور فساد کو مٹا۔ یا اللہ دنیا بھر میں اپنے بندوں کو اپنے بندوں کے ظلم سے بچا۔ یا اللہ دنیا بھر میں اپنے بندوں کو اپنے ہی بندوں کے ظلم سے بچا۔ یا ارحم الراحمین تو رحم فرما، تو فضل فرما۔ یا اللہ رمضان کی ان باقی ماندہ گھڑیوں کو ہم سب کے لیے بڑا ہی بابرکت بنا، برکتیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے سفر کو بابرکت بنا، ہمارے لیے بھی بابرکت بنا، اور بہت سارے اور بندگان خدا کے لیے بھی بابرکت بنا۔ آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔